یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کے جئی گاؤں میں، جہاں مدرسہ اسرار العلوم میں 7 مئی 2018 کو ایک محفل قرأت اور نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ یہ مشاعرہ زیر نگرانی رہا جناب حافظ اختر صاحب کے۔ مشاعرے کے کنوینر رہے ضلع میرٹھ کے نوجوان ابھرتے ہوئے شاعر یوسف میرٹھی صاحب۔ مشاعرہ کمیٹی کے لوگوں کے نام اس طرح سے ہیں: مولانا عبد الرحیم صاحب، مولانا فہیم صاحب، مولانا غفران صاحب، محمد جاوید صاحب، تیمور علی صاحب اور محمد شعیب صاحب۔ نعتیہ کلام کے لیے اس شاعر سے گزارش کرے گا جو کہ سرزمین باغبت سے، سرزمین پرتاپ گڑھ سے تشریف لا کر کے یہاں پر اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ آئیے بلا تاخیر و تمہید کے میں اس شاعر سے گزارش کروں جن کا نام نامی و اسم گرامی حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب، میں حضرت والیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لا کر نعتیہ کلام سے نوازیں، اس لیے کہ تیری آمد سے ہر شے چمکدار لگے ہے، تیری آمد سے ہر شے چمکدار لگے ہے، یہ بزم یہ محفل گل گلزار لگے ہے۔ حضرت والا مائک پر سب سے پہلے یہاں پہ مدعو کرنے والے حضرات کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مزید تمام سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پر آ کے ہمارے اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے 4 مصرے سے اپنی بات کی ابتدا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ سماعت فرمائیں۔ مولا بلا لیتے بدوے کے باہر کے لیے، کیا کہنے ماشاءاللہ دوستو بہت ہی پیارا بند ہے، آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ مولا بلا لیتے بدوے کے باہر کے لیے، کے باہر کے لیے، مولا بلا لیتے بدوے کے باہر کے لیے، کے باہر کے لیے، مولا بلا لیتے بدو کے بار کے لیے، مولا بلا لیتے بدو کے بار کے لیے، کے بار کے لیے، بس روزے اطہر کے ہی دیدار کے لیے، بس روزے اطہر کے ہی دیدار کے لیے، مولا بلا لیتے بدو کے باہر کے لیے، کے باہر کے لیے۔ اور دوستو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام اور شعراء کرام سے بھی دعاؤں کا طالب ہوں۔ اگلا مصرع پیش کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ ان کا کرم، ان کا کرم وہ تو مجھے آج بلا لے، آج بلا لے، ان کا کرم وہ تو مجھے آج بلا لے، ہاں آج بلا لے، ان کا کرم وہ تو مجھے آج بلا لے، ہاں آج بلا لے، ان کا کرم وہ تو مجھے آج بلا لے، ان کا کرم وہ تو مجھے آج بلا لے، ہاں آج بلا لے، مشکل نہیں ہے احمد مختار کے لیے، مشکل نہیں ہے احمد مختار کے لیے، مشکل نہیں ہے احمد مختار کے لیے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ بہت خوب، کیا کہنے مولانا؟ ان کا کرم وہ تو مجھے آج بلا لے، ہاں آج بلا لے، ان کا کرم وہ تو مجھے آج بلا لے، ان کا کرم وہ تو مجھے آج بلا لے، ہاں آج بلا لے، مشکل نہیں ہے احمد مختار
مختار کے لیے، مشکل نہیں ہے احمد مختار کے لیے، مختار کے لیے مولا بلا لے طیب تو کے بار کے لیے۔ دوستو میں مکمل نعت پاک کا بند سماعت فرما پیش کرتا ہوں، آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ جی ارشاد۔ کرتا ہے سیر حمایت رسول کی۔ دوستو اس مصرے پہ کوئی آدمی خاموش نہیں رہنا چاہیے، بیداری کا سبب دیتے رہیں بھائی، بیداری کا سبب دیتے رہیں۔ کرتا ہے سیر حمایت رسول کی، حمایت رسول کی، کرتا ہے سیر حمایت رسول کی، حمایت رسول کی، کرتا ہے سیر حمایت رسول کی، حمایت رسول کی، سب پر آیا یعنی حقیقت رسول کی، حقیقت رسول کی، سب پر آیا یعنی حقیقت رسول کی، حقیقت رسول کی، حقیقت رسول کی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت۔ میں آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کا طالب ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس مصرے پہ کوئی آدمی خاموش نہیں رہے گا۔ اللہ کی وہی جو اترتی تھی آپ پر، جی اللہ کی وہی جو اترتی تھی آپ پر، اترتی تھی آپ پر، اللہ کی وہی جو اترتی تھی آپ پر، اترتی تھی آپ پر، اللہ کی وہی جو اترتی تھی آپ پر، اللہ کی وہی جو اترتی تھی آپ پر، اترتی تھی آپ پر، اس بوجھ سے بدلتی تھی حالت رسول کی، حالت رسول کی، اس بوجھ سے بدلتی تھی حالت رسول کی، حالت رسول کی۔ بہت خوب۔ کرتا ہے سیر حمایت رسول کی، حمایت رسول کی۔ اور دوستو میں یہاں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ رہا ہوں اور آپ حضرات خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ نعت نبی سن رہے ہیں بلکہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے مجھے۔ میں اب اگلا مصرع پیش کرتا ہوں جی، انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس مصرع پہ بھی نہیں داد دیں گے تو خدا کی قسم محبت کم ہو جائے گی۔ میں پیش کرتا ہوں بیٹھے ہوئے بڑے سبحان اللہ ہندوستان کے سب سے معروف و مشہور شاعر ہمارے استاد نعیم اختر دیوبندی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے حوالے سے پیش جی۔ بڑھیا نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا جو خود گئے، بڑھیا نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا جو خود گئے، بڑھیا نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا جو خود گئے، پھینکا جو خود گئے، بڑھیا نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا جو خود گئے، بڑھیا نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا جو خود گئے، پھینکا جو خود گئے، مشہور ہے جگہ میں شرافت رسول کی، مشہور ہے جگہ میں شرافت رسول کی، شرافت رسول کی، مشہور ہے جگہ میں شرافت رسول کی، ہاں شرافت رسول کی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے سن رہے ہیں اور
میں اب اس پتھر کا واقعہ ذکر کرتا ہوں جس نے نبی پاک علیہ السلام کی مٹھی میں بھی کلمہ پڑھ لیا تھا. میں اس کے واقعہ کو ذکر کرتا ہوں مصرے کے اندر کہ خود کلمہ پڑھ کے سب کو سناتی تھی کنکری. توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی. یہ خود کلمہ پڑھ کے سب کو سناتی تھی کنکری, سناتی تھی کنکری. خود کلمہ پڑھ کے سب کو سناتی تھی کنکری, ہاں سناتی تھی کنکری. خود کلمہ پڑھ کے سب کو سناتی تھی کنکری. خود کلمہ پڑھ کے سب کو سناتی تھی کنکری, سناتی تھی کنکری. معجز نمائے سی طبیعت رسول کی, معجز نمائے سی طبیعت رسول کی, ہے طبیعت رسول کی. معجز نمائے سی طبیعت رسول کی, سبحان اللہ, طبیعت رسول کی. اور دوستو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے جاتے ہیں تو امت کو کیا سبق ملتا ہے اس کو مصرے میں کھینچنے کی کوشش کیا ہے میں نے. آپ لوگوں کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, اسے آپ حضرات سینے سے لگاؤ اور پلکے میں بٹھاؤ. میں پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیے آپ. دنیا میں دین حق کی حکومت ہے آج تک, دنیا میں دین حق کی حکومت ہے آج تک, حکومت ہے آج تک. دنیا میں دین حق کی حکومت ہے آج تک, دنیا میں دین حق کی حکومت ہے آج تک, حکومت ہے آج تک. امت کے کام آ گئی ہجرت رسول کی, امت کے کام آ گئی ہجرت رسول کی, ہجرت رسول کی. کرتا ہے ازل حمایت رسول کی, حمایت رسول کی. سبحان اللہ. کرتا ہے حمایت رسول کی, حمایت رسول کی. دوستو مقطع پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائے. وہ خواب جو کہ دیکھا تھا آنکھوں نے اے عبید. اس مصرے میں تمام لوگوں کی داد چاہتا ہوں میں, آگے سے لے کے پیچھے تک تمام لوگوں کی, اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام اور شورا کرام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جو خواب میں نے جو خواب جو کہ دیکھا تھا آنکھوں نے اے عبید, وہ خواب جو کہ دیکھا تھا آنکھوں نے اے عبید, ہاں آنکھوں نے اے عبید. وہ خواب جو کہ دیکھا تھا آنکھوں نے اے عبید, وہ خواب جو کہ دیکھا تھا آنکھوں نے عبید. ان کو نصیب ہو گئی چاہت رسول کی, ان کو نصیب ہو گئی چاہت رسول کی. کرتا ہے ازل حمایت رسول کی, حمایت رسول کی. اور دوستو چار مصرع میں پیش کر کے آپ اپنی جگہ لیتا ہوں میں, اور مجھے امید ہے کہ ان چار مصروں میں آپ حضرات خاموش نہیں بیٹھیں گے. سبھی حضرات سبحان اللہ کہہ کے بیداری کا ثبوت دیتے رہے بھائی. دوستو اب میں مصرع پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائے. انشاءاللہ العزیز اس مصرے پہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. بہت ہی محبتوں کے ساتھ میں نے لکھا ہے آپ حضرات کو سنانے کے لیے. تو تیرگی میں نور کا, تو تیرگی میں نور کا پیکر اتار دے, تو تیرگی میں نور کا پیکر اتار دے, تو تیرگی میں نور
نور کا پیکر اتار دے تو تیرگی میں نور کا تو تیرگی میں نور کا پیکر اتار دے پیکر اتار دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا عبید اللہ صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے سن رہے ہیں تو تیرگی میں نور کا تو تیرگی میں نور کا پیکر اتار دے پیکر اتار دے اور دوستو اگلا مصرع پیش کرتا ہوں کہ اسلام کو مٹانے کی توجہ چاہتا ہوں اس کے تو بیٹھے ہوئے علماء کرام اور خاص طور سے ہمارے وسیم ہندانوی صاحب اور دیگر ہندانوی صاحب اسلام کو مٹانے کی اسلام کو مٹانے کی سازش کرے یزید سازش کرے یزید اس مصرع میں کوئی خاموش نہیں ہونا چاہیے بھائی میں یہ چاہتا ہوں سبحان اللہ کہہ کے بیداری کا ثبوت دیں کو مٹانے کی سازش کرے یزید سازش کرے یزید اسلام کو مٹانے کی سازش کرے یزید پھر سے امے کے جیسا پھر سے امے کے جیسا دلاور اتار دے سبحان اللہ کیا کہنے جی حضرت سبحان اللہ کیا کہنے ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے کر رہے ہیں میں پھر سے پیش کرتا ہوں کہ اسلام کو مٹانے کی سازش کرے یزید سازش کرے یزید اسلام کو مٹانے کی سازش کرے یزید پھر سے امے کے جیسا پھر سے امے کے جیسا دلاور اتار دے پھر سے امے کے جیسا دلاور اتار دے دلاور اتار دے سبحان اللہ کیا کہنے حضرت ماشاءاللہ
دیکھیے یہ وہ شاعر تھے جو کہ پرتاپ گڑھ سے تشریف لائے تھے. ان کے کلام میں عشق رسول کا پیغام تھا، عقیدت کا لون و رنگ تھا، حب نبی کا لطف تھا. ہر شعر میں معنی خیز الفاظ پیوست و منجمد تھے. قافیہ اور ردیف کی گتھیاں سلجھی ہوئی تھی. آواز میں بلبل کی چہک، پھولوں کی مہک، کلیوں کی چٹک کے ساتھ ساتھ ایک وقار تھا جس نے مشاعرے میں سنجیدہ ماحول بخشا. اب آئیے موصوف. اگر آپ بھی اپنے دینی جلسے، کانفرنس، مشاعرے، کوی سمیلن یا کسی اور پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ واٹس ایپ اور ایس ایم ایس نمبر ہے 9997640286. آج ہی یوٹیوب پہ ہمارا چینل جوائن کریں وقت میڈیا، یا پھر www.youtube.com/c/وقت میڈیا پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے.